اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی حرمت کے سمان، ان کے ادھیکاروں اور ان پر دیا اور رحمت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی قدر کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کے قانون کی عزت کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس نے بنا کسی جان یا زمین میں فساد کے کسی جان کو ناجائز قتل کیا تو اس نے مانو تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا کر زندہ کر دیا اس نے مانو تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ نے زیادہ سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کا درس دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اسلامی سماج کی ایک اینٹ ہے۔ جس طرح اینٹیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کی طاقت ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے مددگار اور دست و بازو ہوتے ہیں اور آپس میں پیوست رہتے ہیں۔ انہی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح روک کر رکھے، یا اس کا اگلا دھار والا حصہ مضبوط پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اسلام نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کا کتنا اہتمام فرمایا ہے، لیکن ہتھیاروں کی زیادتی کے اس دور میں معاملہ اس کے الٹ ہو گیا ہے، اور مسلمان بہت زیادہ ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ کچھ اور نہ ہو تو خوشی کے موقعوں پر ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پھیلاتے اور لوگوں کو اچانک موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوفناک آتش بازی کے دھماکوں سے بھی لوگوں کا آرام و سکون برباد کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے کس طرح غافل یا اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی ایک انگ درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں پھنسا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اسی کے جیسی یہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، مومن ایک آدمی کی طرح ہے، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ آپ کے پاس اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، چھوٹے بچوں کو پیار و دیا سے چومنا، انہیں بوسہ دینا نہ صرف جائز بلکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔